گرمی کی حالیہ شدت میں اضافے کے ساتھ ہی جہاں عام شہری متاثر ہو رہے ہیں، وہیں جو پہلے سے مختلف امراض میں مبتلا افراد ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس گرمی کی شدت جو ہے اس کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پہ جو شوگر اور بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں وہ نہ تو نمک کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ میٹھے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ان کو کس طرح یہ گرمی جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے ممتاز فزیشین پروفیسر ڈاکٹر آفتاب محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو گرمی ہے عام آدمی کو تو ظاہر ہے اس کا افیکٹ آتا ہے، تو جو شوگر بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں وہ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک متاثر ہوتے ہیں؟ یہ بڑا ہی ذہانت پر مبنی ہے آپ کا سوال کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں پہ یہ گرمی کا اثر کیا ہوتا ہے۔ پہلے میں بتا دوں کہ گرمی کی وجہ سے سب سے جو کم اثر ہوتا ہے وہ پت نکل آتی ہے، جس کو پرکلی ہیٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد گرمی کی وجہ سے کریمپس پڑتے ہیں جن کو کڑل بولتے ہیں اور پٹھے کھچ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہیٹ ایگزاسشن ہو سکتی ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ دونوں کی ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ فرق ہے۔ ہیٹ سٹروک میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر بہت بڑھ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں اس کی ایسے لگتا ہے باہر کو ابلی آ رہی ہیں، اور یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ہیٹ ایگزاسشن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوتے ہیں، مریض کا ٹیمپریچر نہیں بڑھتا اور وہ بالکل ایگزاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایسے گر جاتا ہے اور اس کے گردوں پہ اثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کنڈیشن جان لیوا ہیں۔ اس کا جو ہے خیال اسی طرح رکھنا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ گرمی میں نہیں رہنا، ڈھیلے ڈھالے سوتی کپڑے پہننے، اپنے سر کو کورڈ رکھیں تو بہتر ہے، اور اس کے بعد آپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی پئیں۔ اگر ہیٹ کریمپس ہو رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیمپریچر بڑھ گیا، پھر تو یہ ایمرجنسی ہے۔ اگر ٹیمپریچر بڑھ گیا تو پھر آپ نے فوراً ٹھنڈے پانی میں نہا لینا ہے، اور اگر مریض آپ کو نظر آتا ہے کوئی، جیسے خدا نہ خواستہ ایمرجنسی میں لوگ ہیٹ سٹروک سے تو چلتے چلتے گر جاتے ہیں یا ہیٹ ایگزاسشن سے، تو ان کو فوراً سائے میں لے کر آنا ہے، ان کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ گیلا کر دینا ہے اور ہوا ان کے اوپر جھلنی ہے۔ اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی ادویات جاری رکھیں، ان دونوں چیزوں کو، بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول رکھیں، اور جب ان کو لگے کہ ان کے ٹانگوں میں کریمپس پڑ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں اور انگلیاں جو اکڑ رہی ہیں، یا ان کو پیشاب کم آنا شروع ہو گیا ہے، ہیٹ سٹروک میں اور ہیٹ ایگزاسشن میں پہلی نشانی یہ ہے کہ چھوٹا پیشاب جو یورین ہے وہ کم آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف انسان جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت سب سے اہم چیز ہے پانی پینا۔ تو پانی تو شوگر والا بھی پی سکتا ہے، بلڈ پریشر والا بھی۔ ایکسٹرا نمک اس وقت نہیں لینا چاہیے، پانی پئیں، اور ساتھ ہی شیڈ میں جائیں اور اپنا ٹیمپریچر چیک کریں، اور کسی اپنے قریبی عزیز کو یا 1122 کو کال کریں، کیونکہ ٹائمنگ از کریٹیکل۔ سر، شوگر کے جو پیشنٹس ہیں جس طرح وہ میٹھے کا استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ جس طرح آج کل کے موسم کا ایک بہت ہی محبوب پھل ہے، اس کا فائدہ بھی بہت ہے کہ آپ جو ہے وہ تربوز استعمال کریں، تربوز کھائیں آپ۔ تو اسی طرح جو شوگر کے ساتھ ساتھ جو بلڈ پریشر کا بھی عارضہ ہوتا ہے میجورٹی لوگوں میں، بلکہ یہ آپ بہتر اس پہ جو ہے وہ رائے دے سکیں گے کہ جو شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر ہے اس میں آپ نمک کا استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر آپ سکنجبی یا اس طرح کے جو، تاکہ آپ کا جو الیکٹرولائٹ بیلنس ہے وہ بہتر ہو سکے اور آپ ری ہائیڈریٹ کر سکیں، تو اس کے لیے کیا کریں، کیا کھائیں یہ دونوں امراض کے لوگ؟ آدھی آیت ہے قرآن کی، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر اسراف یا زیادتی نہ کرو۔ اس میں کہتے ہیں کہ پوری حکمت اس آیت کے آدھی آیت میں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ شوگر کے مریض نے میٹھا نہیں کھانا، پھل وہ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ رکھیں اس کو ایک ماڈریشن کے اندر، ایک میانہ روی کے ساتھ کھائیں۔ یہ تربوز کھا سکتے ہیں جی بالکل کھا سکتے ہیں، اور اور اس کے سکنجبی بھی پی سکتے ہیں؟ سکنجوین بھی پی سکتے ہیں، مگر اس میں نمک کی مقدار کم رکھیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کھا سکتے، اور بلڈ پریشر اور شوگر کی ادویات ریگولر لیں تاکہ آپ کی شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول رہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے یہ لو ہو جائے گا ہمارا، یا شوگر جو ہے لو ہو جائے گی گرمی کی وجہ سے، وہ دوائیاں لینی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ نقصان دہ، دوائی ریگولر لیں اور اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو ٹیسٹ کرتے رہیں۔ ابھی 17 مئی کو ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے گزرا ہے، اور نومبر میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے آئے گا۔ پاکستان میں دونوں امراض کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے، شوگر کی بھی اور بلڈ پریشر کی بھی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ
60% लोग जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है उनको मालूम ही नहीं है कि उनको ये अमराज हैं। तो प्लीज़ चेक योर ब्लड प्रेशर, चेक योर शुगर। अब तो वो घर वाले आलात हैं, दे आर वेरी वेरी एक्यूरेट, सेंसिटिव, तो वहाँ घर पे कर लें। और ब्लड प्रेशर, ये जो डिजिटल ब्लड प्रेशर अपरेटस हैं ये बड़े वैलिडेटेड हैं, इनसे ब्लड प्रेशर चेक कर लें। लेकिन एक जो तरबूज है उसका क्वार्टर हिस्सा आप एक वक्त में खा सकते हैं। शुगर आपकी अगर कंट्रोल्ड है तो अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी अलामत क्या होगी? हीट आपके ऊपर असर कर रही है, छोटा पेशाब आना कम हो जाएगा, जिस्म तपने लगेगा और आपको या तो कमज़ोरी महसूस होगी, ठंडे पसीने आएंगे, या जिस्म बहुत गर्म हो जाएगा। इस वक्त शेड में चले जाना चाहिए, किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए, और क्योंकि इंसान चलते चलते एकदम गिर सकता है। सर, शुगर ब्लड प्रेशर के लोग जो हैं उनको ये हीट जो वेव है ये आम आदमी से क्या ज़्यादा मुतासर करती है? जी बिल्कुल, उनमें ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उनमें ये ज़्यादा मुतासर करती है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि 50 to 60% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है या हाई शुगर है पाकिस्तान में। तो आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करवा लें, और अगर वो ज़्यादा है तो उसका इलाज करें। तो इन दिनों में ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी जो है दोनों सूरतों में बहुत नुकसानदेह है। पानी की कमी दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, फेटल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। और ये शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है।